نے لکھا ہے کہ ہم آپ کو پچھلے سال بھی سن چکے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے پروگرام کے اختتام تک سنتے رہیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ جہنم کی کنجی آپ کے پاس ہے، جس کو چاہے اندر ڈھکیل دیتے ہیں۔ آپ ذرا نرمی انکساری سے لوگوں کا دل جیتیں، نفرت کا کم کریں، نفرت کا یا پارا کم، جس سے اللہ بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں کسی کو جہنم میں ڈھکیلتا ہوں، بلکہ میں تو لوگوں کو جہنم میں جو جا رہے ہیں نا، ان کو میں روکتا ہوں کہ یہ جہنم کی راہ ہے۔ آپ الٹا سمجھ رہے ہیں، میں لوگوں کو جنت کی طرف جانے کی دعوت دیتا ہوں۔ معاف کیجئے گا، جہنم کی راہوں، جہنم کے جو کانٹے، جہنم کے جو مزین اور آراستہ چیزیں ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ ہم کو یہ بتائیں کہ جب وہ آدمی نہیں رک رہا ہے، نہیں جا رہا ہے، تو پھر ہم اس کا آپریشن کرتے ہیں، تو اس کو چلانے دو، چیخنے دو، تکلیف تو ہوگی بہرحال۔ لیکن بہرحال آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ ہم نفرت نعوذ باللہ پھیلا رہے ہیں۔ ہم توحید و سنت کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اللہ اس کے اندر مختلف اسالیب آتے ہیں، مختلف اسلوب آتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہے اور ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے، اور اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو ایسی بات غلط ہے، اور یہ کسی وہ ہم کو جو ہے یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے، اور یہ الزام ہے بہرحال ہمارے بھائیوں کا، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ جب پاکستان میں کوئی آدمی کی موت ہو جاتی ہے تو لوگ ایک دائرہ بناتے ہیں اور قرآن پاک کے ساتھ روپیہ باندھ کر اس دائرے میں گھماتے ہیں۔ کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ غلط ہے، اس کا کہیں ثبوت قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے۔ جناب، میری بیوی کے ساتھ ہمیشہ نوک جھونک یعنی لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ اس لڑائی جھگڑے میں میں نے کتنی بار اس کو بول دیا ہوں کہ آج سے ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، تم سمجھو کہ میں تم کو چھوڑ دیا، جبکہ ارادہ چھوڑنے کا نہیں تھا۔ میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوں کہ میں طلاق دوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری بیوی نے خط لکھا کہ شہر میں زمین بک رہی ہے، خرید لوں؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے خرید لوں گا، مگر زمین میرے نام سے لکھانا چاہیے۔ اس کے باوجود میری بیوی اپنے نام سے لکھوا لی ہے۔ یعنی پھر میں ٹیلی فون کیا تو میری ساس نے ٹیلی فون اٹھایا، ان کو میں بولا کہ اس کو بول دیجئے کہ زمین میرے نام سے واپس کر دے، نہیں تو میں طلاق دے دوں گا۔ پھر اس نے ایک خط میں لکھا سسر کے نام سے کہ اس کو بول دیجئے کہ زمین کو بیچ دے، نہیں تو میرے نام سے لکھ دے، یہ کام 2 ماہ کے اندر ہو جانا چاہیے، تو میں نہیں تو میں طلاق دے دوں گا۔ مولانا صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ قرآن حدیث کے حوالے سے بتائیں کہ واقعی یہ طلاق ہو گئی یا نہیں۔ دیکھیں، آپ بڑے ہی تیز مزاج لگتے ہیں، ہے نا۔ نوک جھونک ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے، ہوتا رہتا ہے، لیکن بات میں طلاق، بات میں طلاق، آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا ہے؟ بھائی میرے، اس کے سوا بھی بہت سارے طریقے ہیں، اور آپ نے پتہ نہیں کیسے تربیت کی ہے اپنی بیوی کی کہ جناب عالی وہ آپ کی غیر موجودگی میں وہ آپ کے حکم کی نافرمانی کر رہی ہے۔ بہرحال اسے آپ تربیت کریں، اس کو سمجھائیں اور اس کو صبر کریں، جب جائیں تو پھر وہاں نپٹ لیں۔ اب یہیں خطوں کتابوں سے آپ زنجیر ہلا رہے ہیں تو مشکل ہے نا، یہ ہے نا، جبکہ وہاں بڑے بڑے سسر ساس دونوں باغ ڈور پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے۔ آپ یہ بھی تو سوچیں۔ اس لیے میرے بھائی، ایک تو یہ بات کنفرم ہے کہ جیسا کہ آپ نے تحریر کیا ہے کہ میری طلاق کی نیت نہیں تھی، تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ طلاق تو نہیں ہوگی، ہے نا، لیکن اللہ کے لیے آئندہ اللہ کے لیے سترک رہیے اور چوکنا رہیے، کبھی شیطان آپ کی زبان سے یہی نہ نکلوا دے جا میں نے تجھے طلاق دیا، کیونکہ دھیرے دھیرے آپ اب جو ہے انگلی سے پہنچا پکڑنے تک پہنچ رہے ہیں، ہے نا۔ یہ غلط بات ہے، ایسا نہ کیجیے۔ اچھا، جن اولیاء کرام نے یا اللہ کے ساتھ کسی کو جن اولیاء کرام نے یا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو انہوں نے نہ پکارا ہو اور انہیں کہ اللہ کے سوا کسی اللہ کی عبادت نہ کی ہو، اس میں ان کی کیا غلطی ہے؟ جن کو آپ غلط کہہ رہے ہیں، غلط تو وہ لوگ ہیں جو ان کی کو پوج رہے ہیں۔ کیا انہوں نے کہا تھا کہ ہماری پوجا کرنا یا اللہ کے ساتھ شریک کرنا؟ آگاہ کریں میرے عزیز، اگر وہ اولیاء اللہ تھے، کوئی بھی ہو، تو وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مرنے کے بعد یا میری زندگی میں میری پوجا کرو، میری پرستش کرو۔ اور اللہ کی قسم، جو لوگ ایسے تھے ان کو برا کہنے والوں کو میں مسلمان ہی نہیں سمجھتا ہوں، ان کو برا کہنے والوں کو میں مسلمان ہی نہیں سمجھتا ہوں۔ آپ کہاں ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ بے بس ہیں
اگر میں یہ کہوں یہ وہ مجبور ہیں، اگر میں یہ کہوں تمہارے دل کی باتوں کو نہیں جانتے، اگر میں یہ کہوں کہ نومن مٹی کے نیچے وہ سوئے ہوئے تمہارے بارے میں کوئی خبر نہیں رکھتے، اگر میں یہ کہوں کہ وہ نہ تمہیں دیکھتے ہیں، نہ تمہاری فریاد کو پہنچتے ہیں، نہ تمہاری مدد کرتے ہیں، جو تم وہ کرتے ہو وہ اس سے غافل ہیں اور یہ ان کی توہین ہے، تو بتاؤ یہ آپ کی حماقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، پھر یہ ان کی توہین نہیں ہے، یہ ان کی حقیقت کو بیان کرنا ہے۔ تو جو پکارتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ہم انہیں اولیاء اللہ سمجھتے ہیں الحمدللہ، اور ان کے خلاف زبان درازی کو، ان کے سلام گستاخی کو ہم کفر سمجھتے ہیں اور انہیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے جو اولیاء اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہم اولیاء الشیاطین کو برا کہتے ہیں، معاف کیجئے گا۔ اب آپ تحقیق کریں کیا اولیاء الرحمن اللہ کے اولیاء کون ہیں اور ان کی صفتیں کیا ہیں، اور اولیاء الشیاطین کون ہیں اور ان کی صفتیں اور ان کے اعمال اور ان کے ایمان اور عقیدے کیا ہیں۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے۔ سعودی عرب میں عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ کے بیچ میں وقفہ کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اگر یہ درست ہے تو اس کی دلیل قرآن و حدیث کی روشنی میں براہ کرم دیکھیں۔ وقفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کے بعد میں تھوڑی دیر اتنا وقفہ کرتے تھے، بسم اللہ کہہ کے پھر سورہ فاتحہ کی ابتدا کرتے تھے، تو اور یہ وقفہ چند سانسوں کا ہوتا تھا۔ اگر یہ وقفہ اس لیے کوئی کر رہا ہے کہ اس وقفے میں لوگ سورہ فاتحہ پیچھے پڑھ لیں، نعوذ باللہ یہ نیت ہے تو یہ بدعت ہے۔ یہ سعودی عرب میں ہو چاہے جہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، یہ بدعت ہے اور یہ گمراہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وقفہ بسم اللہ کے لیے اور سانس روکنے کے لیے، سانس لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ جائز ہے، لیکن ایسا وقفہ کہ وہ وقفہ نہ ہو، وہ کوئی ماشاءاللہ کوئی سورت پڑھ لیں، تو یہ جائز نہیں ہے اور یہ بلکہ یہ بدعت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کے نزدیک دنیا میں ہوگا تو وہ اہل حدیث ہوں گے یا مقلد ہوں گے یا کون سے فرقے سے تعلق ہوں گے؟ میرے عزیز، وہ قرآن و سنت اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے۔ یہ اور بات ہے یاروں نے اپنی اپنی کتابوں میں اپنے اپنے مذہب کے طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا در مختار کے مقدمے میں جو فقہ حنفی کی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ حنفی مذہب کو فالو کریں گے، حنفی مذہب کے مطابق فیصلے نعوذ باللہ کریں گے، کیونکہ یہی مذہب وہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے اور یہی مذہب اللہ کے نبی کا پسندیدہ مذہب ہے نعوذ باللہ۔ تو وہ بھیا قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں گے، وہ نہ حنفی ہوں گے نہ مقلد وقلد نہیں ہوں گے، وہ متبع سنت ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ وہ متبع ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کو دعا اللہ نے دنیا میں سکھائی یا جنت میں؟ دعا میں وسیلے کی کیا جگہ ہے؟ دعا میں وسیلے کی کیا جگہ ہے؟ جیسے حضور کے صدقے میں قبول کر یہ کہنا جائز ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، جب آدم نے اللہ سے کلمے سیکھے، اور ظاہر ہے کہ آدم جب دنیا سے جنت سے نکالے گئے اور دنیا میں آئے تو اس وقت اللہ سے انہوں نے دعا کی اور وہ کلمات اللہ نے دنیا میں سکھائے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے سکھائے ان کو، ظاہر ہے کہ وہ نبی تھے اور نبی کے پاس وحی آتے ہی رہتے ہیں اور نبی کہتے ہی ہیں اس کو جس کے پاس اللہ کی وحی آتی ہو، تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ سکھایا اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ سکھایا، اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن اتارا تو اس حقیقت کو قرآن کے اندر نوٹ فرما دیا تاکہ ہم جیسے لوگ اس کو دلیل پکڑ سکیں، اور یہ بھی ایک مصلحت ہو سکتی ہے کہ تاکہ دنیا گمراہ نہ ہو، اور جو اس طرح گمراہ کیا جاتا ہے کہ نبی کا نام دیکھا تو اس کے حوالے سے یہ گمراہیت کی باتیں۔ دعا میں وسیلہ یا صدقہ وغیرہ یہ تمام سب بدعات اور خرافات ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرا بندہ مجھ سے پکارتا ہے تو میں اس سے قریب ہوں، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ وسیلہ جو ہے نا، وسیلہ اسلام کے اندر 3 چیزوں کے اندر جائز ہے، 3 چیزوں کا لینا جائز ہے، اس کے علاوہ بقیہ تمام سب چیزیں بدعات اور شرکیہ وسیلے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے ناموں کا وسیلہ، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، تو اے لوگوں انہی پیارے ناموں کے ذریعے سے، وسیلے سے اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینا، اے رزاق، اے غفار، اے ستار، میں گنہگار، میں بدکار، میں فقیر، تو مجھے روزیاں دے، میرے عیبوں کو، اے یا ستار، تیرے ناموں کا وسیلہ، ہے کہ نہیں؟
اس طرح جائز ہے۔ نمبر 2، اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ لینا یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں 3 غار والوں کا واقعہ، غار میں 3 آدمیوں کا واقعہ مشہور ہے، وہ آپ کو پتہ ہے۔ نمبر 3، کسی صالح اور اچھے نیک بزرگ آدمی سے دعا کروانا اور اس سے یہ درخواست کرنا کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کرو، یہ جائز ہے۔ اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ بارش اتارے، اللہ بیٹا دے، اللہ بیٹی دے، تو اس طرح کسی نیک سے دعا کروانا یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جن سے دعا لینا جائز ہے، یعنی نیک آدمی کی دعاؤں کا وسیلہ لینا، یا اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ لینا، یا اللہ کے مقدس ناموں کا وسیلہ لینا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ تمام کے تمام سب بدعات اور خرافات اور